الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الف اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج ہم سنیں گے کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا یہ کیسا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء کرام امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ مقتدی کا امام کے پیچھے قرأت کرنا، اس بارے کے اندر آپ سے مناظرہ کریں کہ جو مقتدی ہے وہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے آئے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ علماء کرام زیادہ ہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ مناظرے کا معاملہ کسی ایک عالم دین کے سپرد کریں، وہ شخص کے جس کا علم آپ میں سے سب سے زیادہ ہو۔ انہوں نے یہ سارا معاملہ ایک عالم دین کے سپرد کر دیا جو ان سب سے بڑے تھے، علم والے تھے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ شخص جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے یہ آپ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کیا میرا اس شخص کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے قائم مقام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں شخص سے مناظرہ کروں اور دلیل میں اس شخص پر غالب آ جاؤں تو یہ دلیل تم سب پر بھی لازم ہوگی، ہم پر بھی لازم ہوگی وہ دلیل۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اس شخص کو ہم اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، تو جو اس کی بات ہوگی وہ ہماری بات ہوگی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ جب تم نے اس شخص کو اپنا امام بنایا، اب اس کی بات تمہاری بات ہے، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے نماز کے اندر ایک شخص کو اپنا امام مان لیا ہے تو اس کا قرأت کرنا ہماری قرأت کرنا ہے، وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ جو مقتدی ہے وہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بڑی ہی عزت عطا فرمائی، بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بڑا علم عطا فرمایا کہ دیکھیں آپ نے کیسے ثابت کیا۔ جب ان سب لوگوں نے بات کہی کہ ہم نے اس کو اپنا امام بنایا تو جو یہ مناظرہ کرے گا وہ ہمیں قبول، اگر اس پر دلیل غالب آتی ہے تو وہ دلیل ہم پر لازم ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم نے اسے امام بنایا ہے، جو اس کی بات ہوگی وہ ہماری بات ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ہم یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک امام بنا لیا ہے، وہ جب نماز کے اندر قرأت کرے گا تو اس کی نماز، اس کی قرأت جو ہے وہ ہماری قرأت ہوگی، اس لیے کہ وہ ہمارا نائب ہے۔ اس مناظرے سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جو امام کی قرأت ہوگی وہی مقتدی کی قرأت کہلائے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ اگر نماز جنازہ کے اندر جو نماز جنازہ کی خاص دعا ہے اگر وہ کسی کو نہ آتی ہو تو سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے اس دعا کی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، قرأت کی نیت سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے نماز جنازہ میں، لیکن دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد سب دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز حاجات قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔